تم کیا اس وقت جاگو گے جب تمہارے محلوں کی مسجد پر نوٹس لگ جائے گی دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی؟ تم کیا اس وقت اٹھو گے جب درگاہوں کے سامنے نوٹس لگ جائے گی دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی؟ تم کیا اس وقت اٹھو گے جب قبرستان میں جا کر کہہ دیا جائے گا کہ تیرے ابا کی خبر پر تو شب برات کے دن آ کر پھول نہیں چڑھائے گا، یہ وقف پراپرٹی نہیں ہے؟ تم اس وقت رو گے، تم اس وقت جاگو گے جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا۔ اگر آپ کے علاقے میں 200 سال پرانی مسجد ہے، کہاں ڈاکومنٹ ملے گا؟ کہاں ڈاکومنٹ ملے گا؟ حاجی علی کی درگاہ پر دعوے پیش کرتے ہیں، وہ خیر وہ ٹرسٹ میں ہے، مگر وہاں پر بھی جا کے بولیں گے نہیں ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ میرے بھائی، اس طرح کا بل پیش کیا، اس وقت اتنی تکلیف ہوئی کہ میرا رونگٹا پکار کر کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو 14.5 کروڑ ہے اور 5 کو نہیں جتا سکتے؟ اپنی مسجد کو بچانے کے لیے، درگاہوں کو بچانے کے لیے، خانخواہوں کو بچانے کے لیے تم کب تک لڑو گے؟ بتاؤ میرے کو۔ ارے میں خراب ہوں تو ختم کر دو، مجھے ہٹا دو، مجھے اس دنیا سے نکال دو، مگر تم تو قائد بنو، تم اتحاد پیدا کرو۔ کب تک تم اس ڈر میں رہو گے وہ جیتے گا، یہ جیتے گا؟ ارے کوئی بھی جیتے اس کو تمہاری مسجد سے کیا مطلب؟ کوئی بھی جیتے اس کو تمہاری شناخت سے کیا مطلب؟ کوئی بھی جیتے وہ تم کو کیا انصاف کرے گا؟ انصاف تم کو کرنا پڑے گا اپنے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ نریندر مودی نے وقف بل کا قانون پیش کیا۔ نتیش کمار کے پاس صرف 13 یا 14 ایم پی، کتنے عاصم بخار؟ 13 ہیں، 13 یا 16؟ 13 ہیں۔ اگر ایم پارٹی کے 3 ایم پی ہوتے، اختر الایمان اور امتیاز جلیل میرے ساتھ ہوتے، مودی 10 بار سوچتے تھے یہ بل کو لائے نہ لائے، مگر آپ تھالی مار رہے ہیں، آپ لوگ تھالی مارتے ہیں۔ اگر ہمارے 3 ایم پی ہوتے، وہ قانون یا وہ بل نہیں آتا جس کے ذریعے نریندر مودی ان کی سرکار وقف کو ختم کرنا چاہتے ہیں پورے بھارت میں۔ کوئی جائیداد وقف کی نہیں رہے گی، میری بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی جائیداد نہیں رہے گی وقف کی۔ کلکٹر کو اتنا پاور دے دیا جائے گا کہ کوئی بھی کلکٹر کے پاس جا کر بولے گا اے کلکٹر صاحب، یہ جو یتیم خانہ ہے، یہ جو خانخواہ ہے، یہ جو درگاہ ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ وقف نہیں ہے۔ اب میرے اس بولنے کے بعد بہت سے لوگ بولیں گے اویسی تم کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو کیا؟ کوئی بھی جا کر بول دے گا ارے یہ قانون میں لکھا ہے، اس بل میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ کوئی بھی روڈ چلتا آدمی جس کا وقف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ جا کر کلیکٹر کو بولے گا یہ انکوائری آرڈر کرو۔ کلیکٹر جیسے انکوائری آرڈر کرے گا، اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ جب کلیکٹر انکوائری لکھے گا، انکوائری کمپلیٹ ہونے تک وہ پراپرٹی وقف کی نہیں رہے گی۔ آپ تو چلے گئی پراپرٹی آپ کے ہاتھ سے، درگاہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، خانقاہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، مسجدیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، قبرستان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس طرح کا گندا بل اس بھارت کی پارلیمنٹ میں مودی نے پیش کیا۔ اور آپ کو معلوم وقف بائی یوزر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برسوں سے کسی چیز کو استعمال کر رہا ہے تو وقف بائی یوزر ہے۔ اور یہی پروویژن ہندو دھرم میں بھی ہے۔ ہندو دھرم کی لا کی مشہور کتاب بی کے مکھرجی، اس میں لکھتے ہیں بائی یوسیج یہ مندر کی بن جاتی ہے۔ اوڈیشہ کے انڈومنٹ میں، آندھرا، تلنگانہ کے، تمل ناڈو کے انڈومنٹ میں یہ وقف بائی یوزر کا کانسیپٹ ہے۔ مگر مودی بول رہے نہیں رہے گا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مودی بول رہے ہیں ڈاکومنٹ لے کر آؤ۔ اگر آپ کے علاقے میں 200 سال پرانی مسجد ہے، کہاں ڈاکومنٹ ملے گا؟ کہاں ڈاکومنٹ ملے گا؟ حاجی علی کی درگاہ پر دعوے پیش کرتے ہیں، وہ خیر وہ ٹرسٹ میں ہے، مگر وہاں پر بھی جا کے بولیں گے نہیں ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ میرے بھائی، اس طرح کا بل پیش کیا، اس وقت اتنی تکلیف ہوئی کہ میرا رونگٹا پکار کر کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو
جو 14.5 کروڑ ہے اور 5 کو نہیں جتا سکتے، اپنی مسجد کو بچانے کے لیے، درگاہوں کو بچانے کے لیے، خانخواہوں کو بچانے کے لیے تم کب تک لڑو گے؟ بتاؤ میرے کو۔ ارے میں خراب ہوں تو ختم کر دو مجھے، ہٹا دو مجھے اس دنیا سے، نکال دو، مگر تم تو قائد بنو، تم اتحاد پیدا کرو۔ کب تک تم اس ڈر میں رہو گے وہ جیتے گا، یہ جیتے گا؟ ارے کوئی بھی جیتے اس کو تمہاری مسجد سے کیا مطلب؟ کوئی بھی جیتے اس کو تمہاری شناخت سے کیا مطلب؟ کوئی بھی جیتے وہ تم کو کیا انصاف کرے گا؟ انصاف تم کو کرنا پڑے گا اپنے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ مگر تم یہ سمجھ رہے ہو نہیں وہ دوسرا ٹھاکرے ہے، یہ اچھا ہے۔ کون کیا کیے بتاؤ آپ کو؟ جب یہ وقف کا بل پیش ہو رہا تھا، ادھو ٹھاکرے کے پورے ایم پیز باہر کھڑے ہوئے تھے، کوئی لوگ سبھا میں نہیں تھا۔ مجھے موشن دینا پڑا انٹروڈکشن کے خلاف۔ میرے بھائی جاگو، مجلس کے لیے نہیں تو اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی شناخت کے لیے جاگو۔ تم نہیں سمجھ رہے، تمہاری آواز اگر اسمبلی میں نہیں ہوگی، تمہاری آواز اگر کارپوریشن میں نہیں ہوگی، تمہاری آواز ضلع پریشد میں نہیں ہوگی، پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی، تو کون تمہاری آواز اٹھائے گا بتاؤ؟ آج یہ خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اگر مودی اس طرح کے بل کو پارلیمنٹ میں دوبارہ پیش کریں گے، اگر وہ قانون بن جائے گا، خدا نہ خواستہ ہم کئی مساجد، مدرسے، درگاہیں، خانقاہیں، قبرستان کی زمینوں کو کھو دیں گے۔ اور آپ کو معلوم، دلی میں سچر کمیٹی نے پیج نمبر 221 میں کہا کہ دلی میں 130 وقف کی پراپرٹیز پر گورنمنٹ آف انڈیا نے، یعنی مودی کی سرکار نے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی لاگت 2007 میں 3000 کروڑ کی تھی۔ آج ہم 2024 میں کم سے کم 10,000 کروڑ کی پراپرٹیز ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا اس پر انکروچ کر رہی ہے، قابض ہے۔ میرے بھائی بتاؤ، اگر ہمارے نمائندے نہیں رہیں گے، ہماری آواز نہیں اٹھے گی، تو پھر کون اٹھائے گا تمہاری آواز کو؟ مولانا آزاد کو بولنے نہیں دیتے تھے، تم کیا کون سی کھیت کی مولی ہو تم؟ مگر سبق تو حاصل کرو کہ سن 47 کے بعد جو مولانا آزاد سے ہوا وہ ہم پر تو چل رہا ہے نا، بیت رہا ہے ہم پر میرے بھائی۔ تم کیا اس وقت جاگو گے جب تمہارے محلوں کی مسجد پر نوٹس لگ جائے گی دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی؟ تم کیا اس وقت اٹھو گے جب درگاہوں کے سامنے نوٹس لگ جائے گی دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی؟ تم کیا اس وقت اٹھو گے جب قبرستان میں جا کر کہہ دیا جائے گا کہ تیرے ابا کی خبر پر تو شب برات کے دن آ کر پھول نہیں چڑھائے گا، یہ وقت پراپرٹی نہیں ہے؟ تم اس وقت رہو گے، تم اس وقت جاگو گے جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا۔ اپنی قیادت کو بناؤ، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو، یقیناً ہراؤ مودی کو، یقیناً ہراؤ شنڈے کو، بلکہ اگر طاقت ہے تو کھاڑ کر پھینکو ان لوگوں کو۔ مگر یاد رکھو، سیاست میں شہادت کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں شہادت ہے تو جنت ہے، سیاست میں زندہ رہنا ہے۔ تم زندہ رہو گے تو نیک اعمال کرو گے، تم زندہ رہو گے تو کام کرو گے۔